میرا نام عدنان رؤف راجپوت ہے۔ پاکستان ٹریولنگ پیشن ہمارے چینل کا نام ہے۔ رمضان سیریز میں خلاصۃ القرآن محمد اسلم شیخ پوری صاحب کی کتاب ہے، اس سے بیان کیا جا رہا ہے۔ پارہ نمبر 20 آج بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین ذکر کیے گئے ہیں اور 5 استفہامیہ انداز میں مذکور ہیں۔ برہان اول، کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، آسمانوں سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لے لائے ہیں، وہ بہتر ہے، یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہیں؟ وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا ہے، اس کے سینے میں نہریں جاری کی ہیں، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں اور میٹھے اور کھارے پانی کو غلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کی مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی قرین انصاف ہے؟ آیت نمبر 61۔ برہان ثالث، مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے؟ رب العالمین کو یا بے جان اصنام کو؟ آیت نمبر 62۔ برو بحر کی تاریکی میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ رب کریم یا ہاتھوں سے گڑی ہوئی مورتیاں؟ آیت نمبر 63۔ برہان خامس، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو؟ آیت نمبر 64۔ قرآن کا عمومی اسلوب یہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے، اور وہ پوری کائنات کو بحث و مناظرہ کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکے۔ آیت نمبر 60 سے 64۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسری بنیادی مسائل جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم اور ہمارے آباؤ مٹی ہو جائیں تو ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے؟ آیت نمبر 67۔ ان کے لچر اور کھوکھلے اعتراض کے جواب میں اللہ نے اپنے نبی کو تسلی بھی دی اور مشرکین کو وعید بھی سنائی کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ زمین پر بھی چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد قیامت کے بعض مناظر بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 83۔ اور بتایا گیا ہے کہ یہ جہاں بس اس وقت تک باقی ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا جاتا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ دوسری بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ جب تیسری بار سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس صورت کی ابتدا عظمت قرآن کے بیان سے ہوئی تھی، یوں ہی اس کے اختتام پر بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ سورۃ القصص۔ سورۃ القصص مکی ہے، اس میں 88 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معاملہ پیش آیا ہے اس کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے ط س م کے ساتھ ہوئی ہے، اور ان حروف کے متصل بعد قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ سورہ قصص بتاتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا بن بیٹھا تھا، تکبر اور جو رد جفا میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے آج کے سامراج اور استعمار کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ اس کے اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے، اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف تھے۔ پھر اللہ نے کمزوروں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو بالادست کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہو گئی تو وہ نومولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
حکیم و خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی۔ انہوں نے صندوق بنایا اور اس میں اپنے لخت جگر کو لٹا کر نیل کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کی دوش پر یہ تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا لیا، اس کی اہلیہ حضرت آسیہ کی گود میں ڈالا۔ فرعون اس معصوم بچے کو ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے اور پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آسیہ نے کچھ اس انداز میں بات کی کہ اس شخص کا دل بھی پسیج گیا جس کے سینے میں لگتا تھا دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ ادھر پھرتے غم کی وجہ سے بچی کی والدہ کا یہ حال ہو گیا کہ کسی پل سکون و قرار نہیں۔ تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگتے اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھتی، لیکن رحیم و کریم اللہ نے اس کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا؟ یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا؟ یہ سوچنا تمہارا نہیں، ہمارا کام ہے۔ بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ کی بہن اجنبی بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کے مشورے پر بے قرار ماں کو بلایا گیا، بطور دائیں کے بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا گیا، جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے، اس سے پہلے اسے طے کر دیا جائے، اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا وہ بچہ جس نے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی اقتدار کے زیر سایہ اور صاحب اقتدار کے نفقے سے ہوئی، پھر وہی ہو کر رہا جو سچے رب کا فیصلہ تھا۔ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی تدبیر ناکام ہو کر رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا تو آپ کے ہاتھوں کپتی کا خون ہو گیا۔ ایک مرد وفا کے مشورے پر آپ مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لے لی۔ یہاں نہ جان، نہ پہچان، نہ ٹھکانہ، نہ ذریعہ معاش۔ دعا کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیوں کے ہاتھوں پرورش کروائی تھی۔ کہا تو بس یہ کہ یا رب میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ آپ کی یہ دعا دریا باکوزہ کی مثال تھی۔ اس میں وہ سب کچھ آ گیا جس کا انسان محتاج ہے۔ سائے کا محتاج ہے تو دھوپ کا بھی محتاج ہے، بیدار کا محتاج ہے تو نیند کا بھی محتاج ہے۔ ایک درخت کے سائے میں تھلے بیٹھے تھے کہ دو باحیا اور پردے دار بچیاں بکریوں کو ہنکارتے ہوئے آ گئیں۔ ان کی بکریوں کو ادرائے احسان کنویں سے پانی کھینچ کر پلا دیا۔ بچیاں سمجھدار تھیں، اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر اس اجنبی مسافر کی قوت و طاقت اور امانت و دیانت کی تعریف کی۔ انہوں میں سے ایک بچی کے ذریعے بلائے گئے نہ صرف باعزت و راحت ٹھکانہ میسر آ گیا، بلکہ چند شرائط کے تحت رشتے کی بھی پیشکش ہو گئی۔ شادی کے بعد اہلیہ کو ساتھ لے کر مصر واپس جا رہے تھے کہ ٹھٹرتے ہوئے جنگل میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھی۔ آگ لینے کے لیے آگے بڑھے تو نبوت سے نواز دیے گئے۔ نبوت عطا کرنے والے نے عصا اور ید بیضہ کا معجزہ دے کر اسی کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حکم دیا، جس نے اللہ کی زمین میں اللہ کے بندوں پر زمین تنگ کر رکھی تھی، اور جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کو تیار نہ تھا۔ کلمہ حق کہہ دیا۔ فرعون نے نہ ماننا تھا، نہ مانا۔ اللہ نے اسے اٹھایا اور فوج کے پروں سمیت مادی ترقی کے اس سلوگن کو دریا کی طرف موجوں کے حوالے کر دیا، رہے نام اللہ کا۔ یہ قصہ جس کے نمایاں کردار تین ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل اور فرعون، اور جس کا کچھ حصہ یہاں اور بقیہ جزیات پورے قرآن میں مذکور ہیں۔ اس قصے سے مجموعی طور پر بصیرتیں، عبرتیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ مولانا حفظ الرحمن سیف ہاری رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں ذکر فرمائی ہیں۔ ہم ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں افادہ عام کے لیے تحریر کیے دیتے ہیں۔ اگر انسان مصائب و آلام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو ضرور آسان کر دیتا ہے۔ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ کر رہ جاتی ہے۔ نمبر 4، اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کے حمایتی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، جس کے دل میں ایمان و پیوست ہو جائے وہ ایمان کی خاطر
सब कुछ यहाँ तक कि नक़द जहाँ भी लुटाने के लिए तैयार हो जाता है। नंबर 6, ग़ुलामी का सबसे बड़ा असर ये होता है कि हिम्मत और अज़म की रूह से इंसान महरूम हो जाता है। इसलिए बनी इसराइल ने अर्ज़ मुक़द्दस में दाखिल होने से इनकार कर दिया था। नंबर 7, विरासत ज़मीन इसी कौम का हक़ है जो मैदान और जद्दोजहद में साबित कदम रहती है। नंबर 8, बातिल की ताकत कितनी ज़बरदस्त क्यों ना हो, बिलाखिर इसको नामुरादी का मुँह देखना पड़ता है। नंबर 9, अल्लाह की आदत यह है कि जिन कौमों को ज़लील और हकीर समझा जाता है, एक दिन आता है अल्लाह इन्हीं को ज़मीन का वारिस बना देता है। नंबर 10, जो शख्स जमात जानबूझकर कबूल हक़ से सरकशी करे, अल्लाह इससे कबूल हक़ की इस्तिताअत छीन लेता है। फ़िरौन और इसके हवारियों के साथ यही हुआ। नंबर 11, ये बहुत बड़ी गुमराही है कि इंसान को हक़ और इत्तबा की दौलत कामयाबी हासिल हो जाए तो वह खुद ही हक़ से रूह गर्दानी शुरू करे। बनी इसराइल ने यही कुछ किया। एक बहुत बड़ी ज़लालत यह है कि इंसान हक़ की इत्तबा के बजाय हक़ को अपनी ख्वाहिशात के ताबे करना शुरू कर दे। यौमुल सबत में शिकार की ममानत के बावजूद इसराइली हीलाबाजी करते रहे। नंबर 13, कोई हक़ को कबूल करे या ना करे, दाई का फ़र्ज़ है कि वो फ़रीज़े दावत अदा करता रहे। बाज़ अहले हक़ सबत की बेहुरमती से आखिर वक्त तक मना करते रहते हैं। नंबर 14, ज़ालिम हुक्मरान कौम की बदअमलियों के नतीजे में इस पर मुसल्लत किए जाते हैं। नंबर 15, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा और फ़िरौन का अंजाम बयान करने के बाद मुख्तलिफ़ आयात को अहले मक्का को तंबीह की गई है। आयत नंबर 47, अहले किताब में से ईमान लाने वालों की तारीफ़ की गई है। आयत नंबर 52 से 55, मुशरिकीन की जहालतों और हिमाकतों का जिक्र है। आयत नंबर 57, दुनियाई फ़ानी के मालो मता से धोखा खाने से बचने की तलकीन है। आयत नंबर 60 से 61, क़यामत के मनाजिर में बाज़ मनाजिर की मंजर कशी है। आयत नंबर 62 से 66, अल्लाह ताला की तख्लीक और इख्तियार का बयान है। आयत नंबर 68, इन मज़ामीन के बाद फ़िरौन जैसे एक दूसरे मुतकब्बिर और सरकश इंसान का तज़किरा है। इसका नाम कारून था और ख़ानदानी एतबार से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़राबतदार था। अक्सर उलमा ने इसे आपका चचाज़ाद करार दिया। अपने वक्त का ही नहीं, शायद आज के बैनुल-अक़वामी सरमाएदारों में से भी सबसे ज़्यादा सरमाएदार। खजाने नहीं, खजानों की चाबियाँ उठाने के लिए ताकतवर मर्दों की एक बड़ी जमात की ज़रूरत पेश आती थी। दौलत की बहुतात ने इसे खुद सर और मगरूर बना दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे समझाया कि माल और दौलत पर मत इतराओ, अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ने जो कुछ दिया है इसे अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए खर्च करो। जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ एहसान किया है, इसी तरह तुम भी अल्लाह के बंदों के साथ एहसान करो। किसी पर जुल्म करो और ना ही रुपया पैसा नाजायज़ मसारिफ में खर्च करो। लेकिन ये सारी फरमाइश इसके सर के ऊपर से गुजर गई और इसने वही जवाब दिया जो हर अहमक मगरूर सरमायादार करता है। इसने कहा, मुझे ये माल मेरी दानिश के ज़ोर पर मिला है। आयत नंबर 78, जब दुनिया में डूबे हुए लोग कारून की शान और शौकत देखते थे तो इनके मुंह में पानी आ जाता था और वो इस जैसे बनने की तमन्ना करते थे। लेकिन फिर यूं हुआ कि अल्लाह ने इससे इसके घर समेत ज़मीन में धंसा दी। अज़ाब इलाही की ज़िंदा गिरफ्त ने दुनिया परस्तों की आंखें खोल दी और उन्होंने एतराफ़ किया, अगर अल्लाह हम पर एहसान न करता तो हमें भी धंसा देता। कारून के वाक़े के इख्तिताम पर कुरान एक ऐसी नसीहत करता है जो हर मुसलमान को अपने पल्ले बांध लेनी चाहिए। इरशाद होता है, आखिरत का घर हमने इन लोगों के लिए तैयार कर रखा है जो मुल्क में बड़ा बनने और फसाद का इरादा नहीं रखते और अंजाम तो परहेज़गारों का ही है। आयत नंबर 83, आज बड़ा बनने की बीमारी आवाम में नहीं बल्कि ख़वास में भी आम हो चुकी है। जो लोग इस बीमारी मुब्तला हैं, इन्हें यह आयत हर वक्त अपने सामने रखनी चाहिए। इस सूरत की आखिरी आयत में है, अल्लाह के सिवा हर चीज़ फ़ना होने वाली है, इसी का हुक्म है, इसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। फ़िरौन जैसे बादशाह और कारून जैसे सरमायादार का इबरतनाक अंजाम इस दावे की दलील है कि अल्लाह के सिवा हर चीज़ फ़ना होने वाली है। सूरतुल अनकबूत मक्की है। इसमें 69 आयात और 7 रुकू हैं। इस सूरत के मज़ामीन दूसरी मक्की सूरतों जैसे हैं। इस सूरत का मौजू सुन्नत इब्तला, यानी इस ज़िंदगी में इब्तलाएँ और आजमाइशें ज़रूर आती हैं कि ज़िंदगी में मुसलमानों को तरह तरह के मज़ालिम और मसाइब का सामना करना पड़ा। जब रद्द जुफ़ा के बादल पहम बरस कर भी न थमे तो बातकाज़ाए बशरियत बाज़ लोग घबरा उठे थे। इन्हें समझाने के लिए फरमाया गया
ایمان والوں کو آزمانا اللہ تعالیٰ کی پرانی سنت اور دستور ہے تاکہ سچے اور جھوٹے مومن اور منافق میں امتیاز ہو جائے۔ صاحب ایمان بڑے بڑے حوادث کے سامنے استقامت دکھاتا ہے، جبکہ زبان کلامی ایمان کے دعوے کرنے والوں کے قدم ڈگمگائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض دینوی تکلیف سے بچنے کے لیے معاذ اللہ مرتد ہو جاتے ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کی راہ میں کوئی ایذا پہنچتی ہے تو لوگوں کو ایذا کو یوں سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے، کیا اللہ نہیں جانتا جو کچھ اہل عالم کے سینوں میں ہے۔ آیت نمبر 10۔ ایمان والوں میں سب سے زیادہ اور سخت آزمائشیں اللہ کے نبیوں پر آئیں، اس لیے اس صورت میں حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کے قصے اجمالی طور پر ذکر کیے گئے تاکہ ایمان والے جان لیں کہ اہل حق پر ابتلائیں تو آتی ہیں، لیکن ابتلائیں دائمی نہیں ہوتی۔ انجام کار اہل حق کو غلبہ نصیب ہوتا ہے اور ان کے مخالفین کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ سورت کے اختتام پر مشرکین کے بتوں کو عنکبوت مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، جیسے اس کا جالا حضرت کمزور ہوتا ہے، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے، نہ ہی تیز ہواؤں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ یوں ہی مشرکوں کے بت کمزور ہیں، نہ انہیں نقصان سے بچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ 20واں پارہ بھی آج اس کا خلاصہ بیان ہو گیا ہے، اور پروردگار میرا پڑھنا، آپ کا سننا سمجھنا قبول فرمائے اور اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے۔ اس پڑھنے میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو پروردگار معاف فرمائے۔ آمین۔